کہ کیا نماز ہماری زندگی میں صحت کا سبب بنتی ہے؟ کیا نماز سے ہماری زندگی میں سکون پیدا ہوگا؟ کیا نماز ہماری زندگی میں ڈپریشن کو دور کرنے کا ذریعہ اور سبب بھی ہے؟ اس پہ روشنی ڈال دیجیے۔ جی بے شک، بالکل، اس میں تو کوئی شک و شبہ والی بات ہی نہیں ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ اور اس کے بعد حضرات خلفائے راشدین اور حضرات صحابہ کرام اور اس کے بعد حضرات تابعین و تبع تابعین، ان تمام کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی قسم کی کوئی مشکل ہوتی تھی، کوئی پریشانی ہوتی تھی تو اللہ کی طرف رجوع ہوتا تھا، نماز کی طرف رجوع ہوتا تھا۔ اور اسی طرح اب یہ دیکھ لیں، سورج گرہن کے موقع پر، چاند گرہن کے موقع پر باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الکسوف اور خسوف کا اہتمام فرمایا اور امت کو اس کے بارے میں بتلایا۔ حضرات صحابہ کرام نے عمل کیا، آج تک امت جو ہے وہ الحمدللہ اس کے اوپر عمل کر رہی ہے، اگرچہ وہ بھی کم ہو گیا۔ اسی طرح صحت و تندرستی، اطمینان، رزق میں برکت، اولاد میں برکت، مال میں برکت، اور اسی طرح غموں کا دور ہونا، ڈپریشن کا ختم ہونا، غرض ہے کہ وہ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ معمول ہوتا تھا کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ گیا ہے تو وہ بھی وہ اللہ سے مانگتے تھے اور اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا سب سے شارٹ کٹ راستہ اور سب سے آسان راستہ جو ہے وہ نماز ہی کا ہے، کہ نماز میں جب انسان قائم سجدے میں جاتا ہے تو سجدے کی کیفیت وہ ہے کہ جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے دونوں قدموں کے درمیان سجدہ کرتا ہے۔ تو اس سے زیادہ قرب اور انسان کو کس عمل میں مل سکتا ہے کہ جب سجدہ اپنی جبینی نیاز کو جب زمین پہ جھکاتا ہے، اور یہ یعنی سب سے اعلیٰ اور سب سے آخری درجہ ہے جھکنے کا، سجدے کا، کہ اپنی پیشانی زمین پہ رکھتا ہے، اپنی ناک زمین پہ رکھتا ہے، اپنے ہاتھ زمین پہ رکھے ہوئے ہیں، اپنے گھٹنے زمین پہ رکھے ہوئے ہیں اور اللہ کے قدموں کے درمیان جو ہے وہ سجدہ کر رہا ہے۔ تو اس سے بڑھ کے پھر اللہ کا قرب جو ہے وہ اور کہاں مل سکتا ہے؟ تو اس لیے نماز جو ہے وہ ہر طرح کی، چاہے وہ دنیاوی پریشانی ہے، تکلیف ہے، مرض ہے، اور اولاد کی پریشانی ہے، مال کی پریشانی ہے، کاروبار کی پریشانی ہے، کسی طرح کی بھی کوئی پریشانی ہے، صحت کی پریشانی ہے، تو ہر چیز کا حل اللہ تبارک و تعالی نے ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے لیے سب سے بہترین راستہ اور طریقہ جو ہے وہ اللہ نے نماز میں رکھا ہے۔ جیسے کہ صلاۃ الحاجات ہے، کہ دنیا کی کوئی بھی حاجت ہے، چاہے وہ رزق کی حاجت ہے، چاہے وہ اولاد کی حاجت ہے، چاہے وہ دنیا کی پریشانیوں کی حاجت ہے، یا دنیا کے دیگر کوئی حاجت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مقدمہ ہے، کوئی ایسا امر دنیا کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو راستہ بتلا دیا کہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھو اور اللہ کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کر دو۔ مقدمہ تم بعد میں پیش کرو گے اور وہ اللہ تمہارے اس مقدمے کو اور اس پریشانی کو پہلے حل کر دے گا۔ تو آج تو یعنی ضرورت اسی چیز کی ہے، اور ہمارے معاشرے میں یعنی کمزوری اسی چیز کی ہے کہ آج ہم اپنی پریشانیاں یا اپنے مسائل یا اپنے دیگر معاملات ہم ان کو دنیاوی امور کے اندر ہم تلاش کرتے ہیں کہ دنیا کے اسباب، چونکہ اس وقت ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو بھی جو ہے وہ مادہ پرست بنا دیا گیا ہے، مادیت کا غلام بنا دیا گیا ہے، اور ہمارے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ بھئی اگر پیسہ ہوگا تو تمہارے مشکلات حل ہوں گی، ڈگری ہوگی تو تمہاری مشکلات حل ہوں گی، اچھی نوکری ہوگی تو تمہارے مشکلات حل ہوں گی۔ تو آج مسلمان جو ہے وہ بھی اپنی پریشانیوں کا حل وہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ پیسے کے اندر ہے یا وہ جناب من اسباب کے اندر ہے، تو ہم اسباب کی طرف ہماری نظر جاتی ہے، لیکن آج خالق اسباب کی طرف ہماری نظر وہ نہیں جا رہی ہے۔ حالانکہ پریشانیوں، مسائل اور جتنے بھی معاملات ہیں وہ تمام کے تمام
تب ہی حل ہوں گے کہ جب ہم اسباب سے نظر اٹھا کے خالق اسباب کی طرف ہم رجوع کریں گے. تو جب خالق اسباب چاہے گا تو وہ اسباب بھی مؤثر ہوں گے اور وہ ان اسباب کے اندر بھی تاثیر پیدا ہوگی. اور اگر خالق اسباب نہیں چاہے گا تو ہم جتنے مرضی اسباب اختیار کر لیں، ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے، ہماری پریشانیاں نہیں ہو سکتی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یعنی آپ کی وساطت سے میں یہ درخواست کروں گا کہ اس وقت اگر ہم یعنی امت بحیثیت امت کے اور قوم بحیثیت قوم کے اگر ہم اپنے آج ہم دیکھ لیں کہ ہمارا ملک خصوصاً اور پورا عالم اسلام آپ دیکھ لیں کہ اس وقت مسائل اور پریشانیوں کے گرداب میں پھنسا ہوا ہے، ذلت اور رسوائی کے ہم آخری درجے تک پہنچ چکے ہیں امت بحیثیت امت کے. تو ان تمام مسائل اور پریشانیوں کا حل وہ صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے رجوع اللہ، کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے جو عظمت کا رستہ اور رفعت کا رستہ اور کامیابی اور کامرانی کا رستہ بتلایا ہے، ہم اس راستے کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ یہ دنیا کی عزتیں بھی ہماری ہیں، دنیا کی منزلیں بھی ہماری ہیں، اور آخرت کی عزتیں بھی ہماری ہیں، اور آخرت کی منزلیں بھی ہماری ہیں. www.darsequran.com